السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی آیت نمبر 154 اوپن کر لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سیاقول جو ہے پارے کے دوسرے پیج پہ آپ دیکھیں 154 آیت نمبر آپ کی، یہ جو اس پیج کے جو ہے 13ویں لائن سے آپ کی سٹارٹ ہو رہی ہے اور نیچے سے چوتھی لائن ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ چلیے جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا اور نہ کہو، لِمَن اور نہ کہو ان کو، لِمَن يُقْتَلُ وہ جو کہ مارے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اموات مردہ، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون اور لیکن تم کو خبر نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو، بِشَیْءٍ کسی چیز سے، من الخوف خوف، والجوع اور بھوک، ونقص اور نقصان، من الاموال مالوں کا، والانفس اور جانوں کا، والثمرات اور پھلوں کا، وبشر الصابرین اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، الذین وہ جو کہ اذا اصابتہم جب پہنچتی ہے ان کو، مصیبت، قالوا وہ کہتے ہیں، انا للہ بے شک اللہ کے لیے ہے، وانا اور بے شک الیہ راجعون اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اولئک علیہم صلوات ایسے ہی ہیں کہ ان پر صلوات عنایتیں ہیں، رحمتیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ اور مہربانی ہے، صلوات عنایتیں ہیں، من ربہم ان اپنے رب کی طرف سے، ورحمہ اور مہربانی ہے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں۔ اب جو لوگ اللہ کی راہ میں یعنی دین کے واسطے قتل کیے جاتے ہیں ان کی ایسی فضیلت ہے کہ ان کی نسبت یوں بھی مت کہو کہ وہ معمولی مردوں کی طرح مردے ہیں، بلکہ وہ لوگ ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن تم اپنے موجودہ حواس سے اس حیات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اور دیکھو ہم صفت رضا و تسلیم میں جو کہ مقتضی ایمان کا ہے تمہارا امتحان کریں گے، کسی قدر خوف سے جو کہ ہجوم مخالفین یا نزول حوادث اور شدائد سے پیش آئیں، اور کسی قدر فقر و فاقہ سے، اور کسی قدر مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، مثلا جو مویشی مر گئے، یا کوئی آدمی مر گیا، یا بیمار ہو گیا، یا پھل اور کھیتی کی پیداوار تلف ہو گئی، بس تم صبر کرنا۔ اور جو لوگ ان امتحانوں میں پورے اتر آئیں اور مستقل رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے جن کی یہ عادت ہے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ دل سے سمجھ کر یوں کہتے ہیں کہ ہم تو مال اور اولاد حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں، اور مال کے حقیقی کو اپنی ملک میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار حاصل ہے، اس سے مملوک کا تنگ ہونا کیا معنی، اور ہم سب دنیا سے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانے والے ہیں، سو یہاں کے نقصانوں کا بدلہ وہاں جا کر مل رہے گا۔ اور جو مضمون بشارت کا ان کو سنایا جائے گا وہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر جدا جدا خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے مبذول ہوں گی، اور سب پر بالاشتراک عام رحمت بھی ہوگی، اور یہی لوگ ہیں جن کی حقیقت حال تک رسائی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مالک اور نقصان کا تدارک کر دینے والا سمجھ گئے۔ اب شہداء اور انبیاء علیہ السلام کی حیات برزخی اور اس کے درجات میں تفاضل، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اسلامی روایات کی روح سے ہر مرنے والے کو برزخ میں خاص قسم کی یاد ملتی ہے جس سے وہ قبر کے عذاب یا ثواب کو محسوس کرتا ہے، اس میں مومن و کافر یا صالح و فاسق میں کوئی تفریق نہیں، لیکن اس حیات برزخی کے مختلف درجات ہیں، ایک درجہ تو سب کو عام اور شامل ہے، کچھ مخصوص درجے انبیاء علیہ السلام اور صالحین علیہ السلام کے لیے مخصوص ہیں، اور ان میں بھی باہمی تفاضل ہے۔ اس مسئلے کی تحقیق پر علماء کے مقالات اور تحقیقات بے شمار ہیں
لیکن ان میں سے جو بات اقرب الی کتاب و سنت ہے اور شبہات سے پاک ہے، اس کو سیدی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں واضح فرمایا ہے، اس جگہ اسی کو نقل کرنا کافی معلوم ہوا۔ ایسے مقتول کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے شہید کہتے ہیں، اور اس کی نسبت کو یہ کہنا کہ وہ مر گیا صحیح اور جائز ہے، لیکن اس کی موت کو دوسرے مردوں کی سی موت سمجھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعد مرنے کے گو برزخی حیات ہر شخص کی روح کو حاصل ہے اور اسی سے جزا و سزا کا ادراک ہوتا ہے، لیکن شہید کو اس حیات میں اور مردوں سے ایک گونا امتیاز ہے، اور وہ امتیاز یہ ہے کہ اس کی یہ حیات آثار میں اوروں سے قوی ہے، جیسے انگلیوں کے اگلے پورے اور ایڑی، اگرچہ دونوں میں حیات ہے اور حیات کے آثار بھی دونوں میں موجود ہیں، لیکن انگلیوں کے پوروں میں حیات کے آثار، احساس وغیرہ بنسبت جو ایڑی کے زیادہ ہیں۔ اسی طرح جو شہداء میں آثار حیات عام مردوں سے بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ شہید کی اس حیات کی قوت کا ایک اثر برخلاف معمولی مردوں کے اس کے جسد ظاہری تک بھی پہنچا ہے کہ اس کا جسم باوجود مجموعہ گوشت و پوست ہونے کے خاک سے متاثر نہیں ہوتا اور مثل جسم زندہ کے صحیح سالم رہتا ہے، جیسا کہ احادیث اور شاہد میں شاہد ہیں۔ بس اس امتیاز کی وجہ سے شہداء کو جو زندہ کہا گیا ہے اور ان کو دوسرے اموات کے برابر اموات کہنے کی ممانعت کی گئی ہے، مگر احکام ظاہرہ میں وہ عام مردوں کی طرح ہیں، ان کی میراث تقسیم ہوتی ہے اور ان کی بیویاں دوسروں سے نکاح کر سکتی ہیں، اور یہی حیات ہے جس میں حضرت انبیاء علیہ السلام شہداء سے بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ سلامت جسم کے علاوہ اس حیات برزخی کے کچھ آثار ظاہری احکام پر بھی پڑتے ہیں، مثلا ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی اور ان کے ازواج دوسروں کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ بس اس حیات میں سب سے قوی تر انبیاء علیہ السلام ہیں، پھر شہداء اور پھر معمولی مردے۔ البتہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اولیاء و صالحین بھی اس فضیلت میں شہداء کے شریک ہیں، اور اگر کسی شخص نے کسی شہید کی لاش کو خاک پایا کہ جو خاک میں مل کے یا گوشت پوست جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا، تو ممکن ہے کہ اس کی نیت خالص نہ ہو، جس پر مدار ہے قتل کے شہادت ہونے کا، اور صرف قتل شہادت نہیں ہے، اور اگر فرضاً ایسا شہید خاک میں مل جائے کہ خاک ہو جائے جس کا قتل فی سبیل اللہ اور اس کا جامع شرائط وہ شہادت ہونا دلیل قطعی تواتر وغیرہ سے جو ثابت ہو، جس کا شبہ صاحب روح المانی کو ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ میں کہا جائے گا کہ حدیث میں جس چیز کی تصریح ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور شہداء کے جسم کو زمین نہیں کھاتی، یعنی جو زمین ہے ان کے جسم کو خراب نہیں کرتی، اور جو زمین کے جو حصے ہیں مٹی وغیرہ کے علاوہ کسی دوسری چیز سے اس کے جسم کا متاثر ہو کر فنا ہو جانا پھر بھی ممکن ہے، کیونکہ زمین میں اور بھی بہت سی اقسام و انواع کے دھاتیں اور ان کے اجزاء اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں، اگر ان کی وجہ سے کسی شہید کا جسم متاثر ہو جائے تو اس آیت کے منافی نہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جو شہید ہوا ہے، جو خالص اللہ کے لیے اس کی نیت تھی، اور جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، اللہ نے مٹی پر حرام کیا ہے کھانے کو، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شہید ہوا ہے اور اس کے جسم کو مٹی کھا گئی ہے، تو کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت خالص نہ ہو، اس وجہ سے اس پر زمین اس کے جسم کو کھا گئی ہو، لیکن جو اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، تو بالکل وہ حق سچ ہے اور ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندوں کا امتحان ہوتا ہے، اس کی حقیقت آیت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کی تفسیر میں گزر چکی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی گئی اور ان کو حاجرہ علیہ السلام کو اکیلے چھوڑنے کا حکم ہوا، اس کے بعد پھر بچے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، تو وہ تمام اپنی آزمائشوں میں پورا اترے، اور پھر اللہ پاک نے ان پر انعام بھی نازل فرمائے۔ اب صابرین کی طرف نسبت کر کے جو یہ فرمایا ہے کہ وہ ہر مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کرتے ہیں، حقیقت میں مقصود اس کی تعلیم سے یہ ہے کہ
مصیبت والوں کو ایسا کہنا چاہیے، کیونکہ ایسا کہنے میں ثواب بھی بڑا ہے، اور اگر دل سے سمجھ کر یہ الفاظ کہے جائیں تو غم و رنج کے دور کرنے اور قلب کو تسلی دینے کے معاملہ میں بھی اکثیر کا حکم رکھتے ہیں۔ تو اور اگلی آیت میں فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور البتہ ضرور آزمائیں گے تم کو اللہ کسی چیز سے، خوف سے یا بھوک سے، یا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ یا مالوں کے نقصان سے، اور جانوں کے اور پھلوں کے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کو، کہ اگر کوئی بھی تم پر آزمائش آ جائے تو وہ اللہ کی طرف سے، تم صبر کرنا، تو صبر کرنے کے بعد پھر اللہ نے تمہارے لیے انعامات بھی بہت زیادہ رکھے ہیں۔ اور آگے ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبت، اور وہ لوگ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے کسی قسم کا بھی ہو، تو وہ کہتے ہیں قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک اللہ کے لیے ہے اور بے شک اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کہ وہ ایسے نرمی کے الفاظ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کی رحمت بھی جو ہے ان پر حاوی ہو جاتی ہے اور ان کو گھیر لیتی ہے، کہ اتنی مصیبت میں بھی اس نے کہا کہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، تو کوئی نہیں، لوٹ کر بھی اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ آگے پھر اللہ پاک خود فرما رہے ہیں اولئک، ایسے ہی لوگ ہیں، علیہم صلوات، ان پر رحمتیں ہوں گی، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور مہربانی ہوگی، اور رحمت بھی کر سکتے ہیں اور مہربانی بھی کر سکتے ہیں، اولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم المہتدون، وہ ہدایت پانے والے، کہ پھر ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی طرف سے جو رحمتیں اور نعمتیں آتی ہیں، اور وہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت کو پا لیتے ہیں۔ اور یہاں پر ہماری تفسیر کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔